السلام علیکم دوستو، آپ سبھی لوگوں کا دلی استقبال ہے۔ یہ سفر قرآن کی گہرائیوں کو سمجھنے کا ہے، تو اس سفر میں ہم قرآن کی گہرائیوں میں اتر کر اللہ تعالیٰ کی ان ہدایتوں کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے لیے بہترین اور اعلیٰ ہے۔ آج کے اس سفر میں قرآن ان ایئر ویک 3 میں ڈسکس کرنے والا ہوں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 183 آنورڈ۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے بارے میں کچھ بات بتانا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس مثال سے ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ بیمار ہو تو اس چیز کے لیے آپ دواخانے میں جاتے ہو، آپ کسی جانے مانے ڈاکٹر سے ملتے ہو، اپنی بیماری کے بارے میں بتاتے ہو، تو ڈاکٹر آپ کے بیماری کو سن کر کچھ میڈیسن ایک پیپر پہ لکھ دیتا ہے، پریسکرائب کرتا ہے، پریسکرپشن، اور آپ وہ لے کر میڈیکل میں جاتے ہو اور اس ڈاکٹر نے بتائی ہوئی دوائی آپ میڈیکل سے خریدتے ہو اور بنا سوال کیے آپ اس نے جتنا وقت بتایا ہے اتنے وقت کے لیے کھاتے ہو، صبح دوپہر شام، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے۔ یہ بات تو کوئی نئی نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ تو ایک کامن روٹین ہو چکا ہے۔ دیکھو، آپ مان لیجئے نا، آپ کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ نے اس نے بتائی ہوئی پرسکرپشنز کو اپنی بیماری کو ٹھیک ہونے کا ذریعہ مانا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ مثال اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو اس کو دماغ میں اپنے کونے میں کہیں پہ رکھنا۔ اب میں آپ کو اپنے تھاٹ پروسیس میں لے کے چلتا ہوں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پیدائش کے ساتھ اگر ہمیں ہیلدی رہنے کے بھی ٹپس دیے، پرسکرائب کیے تھے اللہ تعالیٰ نے، وہی ہم یہاں پہ دیکھنے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 183 میں بتایا گیا ہے کہ اے لوگو جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، فاسٹنگ از پرسکرائبڈ فار یو، اللہ تعالیٰ نے پرسکرپشن دیا ہے فاسٹنگ کا۔ دیکھو، قرآن شریف کی آیت میں لکھا ہوا ہے روزہ رکھنا آپ لوگوں کے لیے ڈسکرائب کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ صرف مسلمانوں تک ہی لمیٹڈ نہیں تھا، یہ اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی فرض کیا گیا تھا، وہ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں پہلے تو روزے کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فاسٹنگ کرنے کو تو کہا، لیکن اس کا سمے بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ فاسٹ فار اے اسپیسیفک نمبر آف ڈیز، کچھ اسپیسیفک نمبر آف ڈیز کے لیے تم فاسٹ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقے سے فریڈم بھی دیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی سفر میں ہو تو آپ جب بیماری سے ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، تو آپ روزہ رکھ کے اپنے ان دنوں جو روزہ آپ نے نہیں رکھا تھا اس کی بھرپائی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی فریڈم دے رکھا ہے۔ لیکن یہ جو پرسکرپشن جیسے میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں آپ سنو، فاسٹنگ از بیٹر فار یو اف اونلی یو نیو۔ ابھی اس کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ اب انسانی فطرت کے ساتھ دقت یہ ہے کہ انسان غیب کی چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹریٹ فارورڈ بتا رہے کہ روزہ میں تم سے کیوں رکھوا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا بہت ہی نافرمان یا کم شکر ادا کرنے والے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ روزے میں ہمارے لیے کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہمیں بیماری سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھو، دنیا میں جتنی بھی بیماری ہے، اگر ان کو آپ کیٹیگرائز کرو گے نا کہ کتنی بیماریاں کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 70 سے 80% بیماریاں صرف اور صرف غلط کھانا کھانے کی وجہ سے آپ کو ہوتی ہے۔ کچھ بھی ڈال دیا اٹھا کے منہ میں، اٹھا لیا اور ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز روزے کے بارے میں بتا کر ہماری زندگی اتنی بہتر کر دی تھی کہ اگر تم روزہ رکھو گے اور کچھ دنوں کے لیے روزہ رکھو گے، گن کے روزہ رکھو گے، تو وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے۔ آج میڈیکل سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ اگر تم کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے اگر بھوکا رہتے ہو تو آپ کا جو میٹابولزم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کا جو باڈی ہے، جو ٹاکسک باڈی ہو چکی ہے وہ کنٹ ہو جاتی ہے، اس میں سے زہر یا جو بھی اننیسیسری چیزیں ہیں باڈی میں وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو آج کل کے لوگ میڈیکل سائنس پہ یقین رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی باتوں پہ انہیں یقین نہیں۔ یہ ایک تھوڑا افسوس ہوتا ہے جان کے۔ اللہ تعالیٰ آگے اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ God wants easy for you not hardship۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یعنی روزہ رکھنے سے ہم لوگ مشکلات میں نہیں آ رہے، روزہ رکھنے سے ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا رہے ہیں، اور یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ چیز اتنی اہم ہے سمجھنے کے لیے۔ تو
کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ رمضان کے پورے روزے رکھ لیتے ماشاء اللہ، لیکن کچھ لوگ نہیں رکھ پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا کہ کوئی اگر بیمار ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آلٹرنیٹ آپشن رکھا ہے کہ وہ بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہے. کوئی اگر سفر میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی مطلب اس چیز کو کنسیڈر کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمان ہے. آپ اگر اس چیز کو دیکھو گے نا، آپ اگر دیکھو گے گاڈ از موسٹ فارگیونگ اینڈ مرسیفل آف، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ چیز کو، یار میں تمہارے لیے اتنی آسانی دیتا ہوں، آپ کوشش تو کرو کرنے کی. چلو آگے دیکھتے ہیں کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور کیا بتاتے ہیں. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر بات کریں تو حدیثوں سے یہ معلوم پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر اردو کیلنڈر کی 13، 14، 15 البید کے روزے رکھا کرتے تھے. 3 روزے رکھا کرتے تھے ہر منتھ، ہر اردو کیلنڈر کے حساب سے، اور ایوری منڈے اور تھرسڈے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفل روزے کیوں رکھا کرتے تھے؟ انہیں کچھ یہ جو چیز ہے فاسٹنگ از بیٹر فار یو اف اونلی یو نیو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غیب کی چیزوں کو دیکھا تھا. جیسے جبرائیل علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو انہوں نے 7 آسمان دیکھے، الگ الگ نبیوں سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کچھ چیز غیب کو دیکھا ہے. اسی لیے وہ اتنی مطلب مشکلات میں ریگستان کے ایریا میں وہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن انہیں روزہ رکھنے کے لیے اتنی ڈیفیکلٹی نہیں، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو جانا، کیونکہ روزہ ان کے لیے بہتر تھا. اگر ہمیں ان راستے پہ چلنا ہے، سیدھے راستے پہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ فاتحہ میں ہم لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ تو مجھے سیدھے راستے پہ چلو، یہی سیدھا راستہ ہے. بیسیکلی ہم نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہی سیدھا راستہ ہے. اگر ہمیں اس پہ چلنا ہے تو ہمیں بھی یہ کوشش کر کے دیکھنی پڑے گی کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. رمضان کے علاوہ آپ اور بھی روزے رکھا کرو. جیسے ہر مہینے اگر آپ 3 روزے رکھتے ہو تو 11 مہینے کے 33 روزے ہو جاتے ہیں. تو آپ لگ بھگ 12 مہینے کے 1 سال بھر میں سے آپ 2 مہینے روزے رکھ رہے ہو، ہے نا. تو یہ ایک بہت ہی بہترین چیز ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے خوش کر رہے ہو. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ اپنے لیے نہیں کرتے ہو. آپ بھوکے تو آپ رہتے ہو، لیکن یہ اللہ کے لیے ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تمام عبادتوں میں سے میرے لیے جو آپ عبادت کرتے ہو وہ ہے روزہ. بھوکے آپ رہتے ہو، لیکن یہ ایکسیپٹ قبولیت میں کر لیتا ہوں. ہم نماز جو پڑھتے ہیں وہ ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں. ہم یہ نماز ہم اپنے لیے کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھو، ہم جب عبادت کریں ہم معافی مانگتے ہیں یا شکر ادا کرتے ہیں. نماز پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کر رہے ہو. تو آپ شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ غنی ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اگر آپ شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ سیلف سسٹینر ہے. آپ کے نماز کی دیکھو، نماز پڑھتے یہ چیز سمجھو، نماز پڑھ رہے نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اس لیے ہم لوگ نماز پڑھتے. ایسا کبھی نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے نماز کی ضرورت ہے، نہیں. لیکن یہ مسئلہ روزے کے ساتھ نہیں ہوتا. روزہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اگر ہم سچے راستے پہ، دیکھو یہاں پہ مینشن کیا نا، یو ہو بلیو، جو ایمان رکھتے ہیں اور جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. نماز ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے ہوتی ہے. یہ ڈفرنس آپ سمجھو. اگر جو بلیو نہیں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ صرف اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ رہا ہے، پھر یہ اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. آپ یہ بھی چیز کو سمجھ لو. اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا یو ہو بلیو. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایز اٹ واز پرسکرائب فار یو دوز بفور یو. مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہم مسلمان یا نبی کی امت کے لیے نہیں ڈالا تھا. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا. اور داؤد علیہ السلام کی اگر بات کہے تو داؤد علیہ السلام کے روزوں کا تو کیا کہنا. ہم تو سال بھر میں سے رمضان میں اگر 30 دن کے اگر روزے رکھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کا روزہ 180 دنوں کا ہوتا تھا، یعنی 6 مہینے لگاتار. لیکن ان کا روزہ کیسا ہوتا تھا کہ وہ آج اگر روزہ رکھا ہے تو کل نہیں، پرسوں روزہ رہے گا تو ترسوں نہیں، یعنی ان کا آلٹرنیٹ ڈیز روزہ رکھا کرتے تھے وہ سال بھر. پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، تو ہمیں یہ حدیثوں سے معلوم پڑتا ہے. تو فاسٹنگ کے اوپر یہ ویڈیو تھا. تو انشاءاللہ آپ لوگ ابھی فاسٹنگ کو الگ نظریے سے دیکھیں گے، اور اگر بیمار ہو تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے، اور آپ مہینے میں سے 1 آدھا روزہ رکھنے کی کوشش کرو، یا تو 13، 14، 15 ہر مہینے اردو تاریخ کی البید کے روزے جسے کہتے ہیں وہ رکھنے کی کوشش کرو. تو انشاءاللہ آپ کو جو بیماری ہے اس سے شفا ملیں گی. کنڈیشن یہ ہے کہ آپ
को इस लाइन पे भरोसा होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने कही है कि फास्टिंग इज बेटर फॉर यू इफ ओनली यू न्यू, रोजा रखना ही तुम्हारे लिए बेहतर है अगरचे कि तुम समझो। तो इसके ऊपर यकीन होना जरूरी है। तो इंशाल्लाह आपकी शुगर, डायबिटीज, सारी बीमारी भी ये रोजा जो है वो खत्म कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने आपको, जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें वो प्रिस्क्रिप्शन दिया है, फास्टिंग इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू। तो जो शख्स इसको यकीन रख के रोजा रखेगा कि रोजे से मेरी बीमारी खत्म होगी, रोजा ही मेरे लिए बेहतर है, तो यकीन जानो कि आप बहुत सही रास्ते पे हो। इंशाल्लाह आपकी तमाम बीमारियां भी दूर होगी और आप सीधे रास्ते पे कई गुना आगे रहोगे हमसे। अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इन पीडीएफ को आप भी अपनी तरफ से पढ़ के और कुछ समझ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह जल्द ही हम कुरान इन अ ईयर वीक 4 में मिलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।